بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں، اور ایک بزرگ پہاڑ کی ایک اونچی چٹان پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہوئی ہڈیاں حرکت کرنے لگیں۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی ہو اور وہ آپس میں جڑنے لگیں۔ موت کی یہ خوفناک وادی میں آخر ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، اور وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ایرانی زبان میں حزقیل کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور بعض علماء نے قرآن مجید میں موجود نام ذوالکفل کو حضرت حزقیل علیہ السلام کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعث کا زمانہ قریب آیا تو آپ کی والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن الوجود یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو کہ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون تھے، اور ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت سنبھالی، اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین مقرر ہوئے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جن کی درست تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور ان میں سے چند پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ بعض انبیاء کرام کا ذکر تفصیل سے اور کچھ کا ذکر مختصر کیا گیا ہے، لہٰذا حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام جب نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ اور معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں عام تھیں۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری میں فخر محسوس کرتے تھے، لوگ مظلوموں پر ظلم کر کے خوشی محسوس کرتے تھے، اور باپ دادا کی رسم و رواج کو مذہب بنا دیا گیا تھا۔ قوم اتنے فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی کہ ان کا شمار کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی، اور آپ نے لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی ہدایت کی۔ لیکن آپ کی نصیحت کا اور آپ کی تبلیغ کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ تو آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا ہے، جو
جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو توبہ کرنے کو کہا اور کہا کہ اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ اور سارے برے کام جنہیں کر کے تم لوگ گناہگار ہوتے ہو ان کو خود سے جدا کر دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور ایک نئی روح پیدا کرو۔ دوستو، مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا اور آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بختنصر کے فوجیوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا اور ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ ہو گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب کے سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو وہ لوگ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہوئے اور دو پہاڑوں کے گھاٹیوں کے درمیان چھپ کر رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ہی ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیجا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب لوگ مر جاؤ۔ یہ بھیانک چیخ سن کر وہ لوگ سب کے سب وہیں مر گئے اور جن کی تعداد 70,000 تھی اور ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگیں اور ان سے بے انتہا بدبو آنے لگی جو کہ پورے جنگل اور آس پاس کے اطراف میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزرے اور جب آپ نے اپنی قوم کے ان 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کو دیکھا تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ بہت آبدیدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھ بھرے انداز سے دعا کرنے لگے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی، اور جب آپ سوزے دل کے ساتھ دعا میں مصروف تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ اور یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوش چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں یکدم اٹھ کھڑی ہوئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ لوگ جنگل سے نکل کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ رہنے لگے اور اپنی عمر کی مدت تک پھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے فرار کسی صورت ممکن نہیں۔ موت کا ایک وقت معین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔